میرے پیارو، ہم پر حالات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ساری عبادتوں کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادتیں ہیں جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ اور گزشتہ کل میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسان عظیم ہے، اس لیے ہم جتنا بھی حضرت اقدس کی ذات گرامی پر درود پڑھیں تو ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بولو بے شک، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ہمارے آقا سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے امتی مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، میرے محبوب کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، یہ میری بلندیوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا، میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے آقا نے زندگی گزاری۔ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ میرے نبی اگر سب سے زیادہ محبت کسی سے کرتے ہیں تو مجھ سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا، میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، چونکہ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو، اللہ نے قرآن کریم کے 22 پارے میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جس ذات گرامی پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی وبا کے زمانے میں، جیسے اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، الحمدللہ ماسک لگانا چاہیے، بولو ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی فل اجازت دی۔ سینیٹائزر کا استعمال کرو، شریعت نے فل اجازت دی، لیکن شریعت کا حکم بھی تو دیکھو کہ شریعت ہماری کیا رہبری کر رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو وبائی امراض سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کی پیشانی چمک رہی تھی، حضور کا پورا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضور کو خوش دیکھا تو میں نے پوچھا، میرے محبوب کیا بات ہے، آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑی رونق نظر آ رہی ہے۔
اس سے پہلے میں نے آپ کو ایسا خوش نہیں دیکھا۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ مجھے خوشی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت سنائی کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیں گے اور اس کے درجات بلند کر دیں گے۔ یہ بات تو ہم نے کئی مرتبہ سنی، لیکن آگے حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے وہی کہے گا جو اس نے آپ کے لیے کہا ہے، یعنی آپ کے لیے اس نے جو دعا کی ہے وہی دعا فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے بھی کرے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ وہ فرشتے کا کیا حال ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو اس کام پر مقرر کیا ہے، جب سے آپ کو پیدا کیا تب سے لے کر آپ کو دوبارہ کھڑا کیے جانے تک، یعنی قیامت تک آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کے جواب میں کہے گا وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ، یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑے گا فرشتہ اس کی جواب میں یہی کہے گا کہ تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو۔ اس لیے میرے پیاروں کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔